السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کے سامنے استنجاء کی صرفی تحقیق پیش کریں گے۔ استنجاء اصل میں کیا تھا؟ آئیے بلا تاخیر شروع کرتے ہیں۔ استنجاء یہ صیغہ اسم مصدر ہے، ثلاثی مزید فی غیر ملحق رباعی با حمزہ وصل ناقص واوی اسباب استفعال۔ تو استنجاء کیسے بنا؟ اصل میں استنجاء کی اصل ہے استنجاون۔ ہم نے ابھی کہا ہے کہ یہ ناقص واوی ہے، اصل میں تھا استنجاون۔ استنجاون تو یہاں پر معطل کا قانون نمبر 20 لگا کہ اگر واو اصل میں تیسری جگہ ہو، تیسری جگہ سے چوتھی یا اس سے آگے چلی جائے، اس واو کو یا سے تبدیل کر دینا واجب ہے۔ اس واو کو یا سے تبدیل کر دینا واجب ہے۔ یہاں پر واو کو یا سے تبدیل کیا تو استنجاون ہوا، استنجاون ہو گیا۔ ابھی بھی سوال ہے کہ پھر استنجاون کیسے ہوا؟ جی اس کا بھی جواب ہے، وہ تعلیلات خادمیہ میں قانون نمبر 18 لگا کہ اگر واو اور یا طرف میں یعنی کنارے پر الف زائدہ کے بعد واقع ہو تو اس واو یا کو حمزہ سے تبدیل کر دینا واجب ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں الف زائدہ کے بعد یہ یا آ رہی ہے، اسے یہاں پر حمزہ سے تبدیل کر دیا، استنجاء ہو گیا۔ اب ناقص کے جو ناقص واوی کا جو بھی مصدر ہوگا باب استفعال سے، اس کا مصدر جو ہے اسی وزن پر آئے گا، یعنی کہ اس کے آخر میں حمزہ آ رہا ہوگا۔ پھر آپ نے ساری اس کی تحقیق اس طریقے سے کرنی ہوگی۔ استنجا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ثلاثی مجرد میں نجا ینجو نجون، نجون مصدر ہے ثلاثی کا، پخانہ۔ اب استنجا کسے بولتے ہیں؟ استنجا کسے بولتے ہیں؟ پخانہ کرنے کے بعد پانی سے دھونا یا پتھر سے صاف کرنا استنجا کہلاتا ہے۔ پخانہ کرنے کے بعد پانی سے دھونا یا پتھر وغیرہ سے، ڈھیلے وغیرہ سے صاف کرنا، یہ استنجا کہلاتا ہے۔